السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ قدر کیسی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلے امتوں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جس کو 300 سال عمر دی گئی اور اس نے اپنی عمر کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 400 سال عمر دی گئی تو ساری زندگی اپنی روزوں میں رہ رہے ہیں یا پھر جہاد میں اللہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مایوس ہوا کہ اگر میری امت کو تو صرف 80 سال دی گئی اور اس میں سے بھی اگر آپ بلوغت کے 15 سال نکال دیں گے تو 65 سال 50 سال ہماری عمریں باقی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مایوس ہوا کہ اگر میری امت کے لوگ اگر ساری زندگی بھی اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمانے والے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ رات کیسی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات میں آپ کی امت کو عطا کر رہا ہوں یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کو سالوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو 83 سال ہوتے 83 سال ہوتے ہیں، آپ لگ بھگ اس کا اندازہ 80 سال سے لگا لیجئے۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ رات 5 مرتبہ آئی، 5 مرتبہ 80 سال کی عبادت اس نے کیا، اگر اس نے اس رات کی قدر کر لی تو 5 مرتبہ 80 سال اس کی زندگی میں آئے۔ اسی طرح اگر کسی کی زندگی میں 10 سال یہ رات آئی، اسی طرح 20 سال کسی کی زندگی میں آئی یا 50 سال کس کی آئی، تو اگر ہم ان راتوں کی قدر کرتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم دوسری امتوں کے مقابلے میں کہاں تک ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے لوگوں، تم اس رات کی قدر کرو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، توبہ اور استغفار کرو۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں کہ آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کل قیامت میں کسی بھی طرح میری امت دوسری امتوں سے پیچھے نہ رہے۔ لیکن افسوس دیکھنے میں آتا ہے کہ خاص طور پر جب سے آخر عشرہ شروع ہوا ہے اسی وقت سے لوگ شاپنگوں کو نکل رہے ہیں، بازاروں کی رونقیں بن رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کم سے کم اس رات میں تو ہم اپنی شاپنگ کو بند کر دیتے، کم سے کم ہم اس رات میں تو اپنی دکانوں کو بند کر دیتے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے۔ لیکن نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نبی کیا چاہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت لمبا قیام فرماتے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت لمبا قیام فرماتے تھے، اور رکوع میں جب جاتے تو اتنا ہی لمبا رکوع کرتے جتنا کہ آپ نے قیام کیا تھا، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے جتنا کہ آپ نے قیام کیا تھا، اور زار و قطار آپ رونا شروع کر دیتے۔ میں قریب آ کر دیکھتی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سننے کے لیے قریب جا کر میں جب سنتی تو آواز یہ سنائی دیتی، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرماتی۔ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو یاد نہیں آتا؟ ہمارا سارا رمضان غفلت میں گزر گیا، حتیٰ کہ شب قدر بھی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے۔ اس سورے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، آسمان سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور ان کی روح یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف،
کون جبرائیل؟ وہ جبرائیل علیہم جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن مجید کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایسے جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بھیجا رہے ہیں؟ ہمارے لیے دنیا میں بھیجا رہے ہیں کہ جاؤ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ کس کے اجازت سے؟ اللہ ہی کی اجازت سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجا رہے ہیں، اور سب سے بڑے مقرب فرشتے کو بھیجا رہے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں پر آج کی رات میں جو قدر کرنے والے ہیں، مغرب کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے، اگر کوئی توبہ میں ہے، استغفار میں ہے، کوئی دعاؤں میں ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندہ ہو رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرے عزیز و نوجوانوں کہ شیطان جو ہے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو ہمارے سامنے کر دیتا ہے، ہم سے بڑے بڑے خطائیں، بڑے بڑے غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان ان گناہوں کو ہمارے سامنے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شیطان ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے رکھ کر توبہ اور استغفار سے دور کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی اس آیت کو دیکھیں، قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا معاف کرنے والا۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، آج کی ان راتوں کی قدر کریں، کم سے کم ہم اس میں دلجوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، پھر خدا نخواستہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان ہمارے مقدر میں نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان راتوں کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور اس رات کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ وقت ہوتا ہے۔ میں سبھی حضرات سے، سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم ہم ان راتوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔